تصوف تمام کا تمام ادب ہے. کیا فرمایا؟ تصوف تمام کا تمام ادب کا نام ہے. اور ادب سے انسان کی زندگی میں حسن آتا ہے، کمال آتا ہے. ادب سے انسان کی زندگی میں کیا آتا ہے؟ حسن آتا ہے، کمال آتا ہے، خوبی آتی ہے. اپنے اندر کمال پیدا کرنا، طریقہ سیکھنا، اسی کا نام ادب ہے اور اسی کا نام تصوف ہے. دوسرے الفاظ میں یہ کہو کہ تصوف نام ہے روحانی تربیت کا، ایمانی تربیت کا. ہمارا ظاہر بھی حسین ہو جائے، ہمارا باطن بھی حسین ہو جائے. حضرت اقدس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تعریف کی تصوف کی. کیا؟ تعمیر الظاہر والباطن. ہمارا ظاہر بھی درست ہو جائے اور باطن بھی درست ہو جائے. ہمارا ظاہر بھی درست ہو جائے، باطن بھی. ادب کی ضرورت انسان کو ایک ہی جگہ پڑتی ہے یا ہر جگہ پڑتی ہے؟ ہیں؟ ایک ہی جگہ پڑتی ہے یا ہر جگہ پڑتی ہے؟ اگر آپ بیٹھنے کے اندر ترتیب بنائیں، اس کی خوبی اور ہے نا. اگر آپ آ کے بیٹھ گئے بےڈھنگے انداز میں، کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی آگے بیٹھا ہے، کوئی پیچھے بیٹھا ہے، تو کیسا لگے گا آپ کو؟ کیسا محسوس ہوگا؟ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیتے رہیں. اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میری آواز نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے؟ آپ اگر مدرس ہیں، پڑھانے والے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے شاگرد ہیں، طلبہ ہیں، وہ اگر درسگاہ میں آ کے بےڈھنگے انداز میں بیٹھیں، کوئی ادب نہ ہو، بیٹھنے کا طریقہ نہ ہو، تو آپ کیا کہو گے ان کو؟ آپ ان کو یہ کہو گے بھائی ادب سے بیٹھو، یعنی ٹھیک ٹھاک بیٹھو، جس سے آپ کا بیٹھنا اچھا لگے. ادب سے بیٹھو یعنی ٹھیک سے بیٹھو، لائن سے بیٹھو، یعنی لائن سے بیٹھو. آپ مسجد میں گئے، مسجد کی کیا ادب کیا ہے کہ آدمی پہلے صفحے پوری کرے. اب آنے والے کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے ہی بیٹھ جا رہے ہیں، پیچھے ہی بیٹھ جا رہے ہیں. شاید وہ اس کو حیا سمجھ رہے ہوں، شاید وہ اس کو تواضع سمجھ رہے ہوں، شاید کہ وہ اس کو تواضع سمجھ رہے ہوں کہ غایت درجہ تواضع کی بات ہے، یہ حیا کی بات ہے. تو آپ کا مسجد میں اگلی صفوں میں بیٹھنا ادب ہے، تواضع ہے، یا پیچھے بیٹھ جانا ادب ہے، تواضع ہے؟ ہاں؟ وہاں کیا ادب ہے؟ وہاں ادب کیا ہے؟ کوئی آگے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. نہ انہیں اس بات کا خیال ہے کہ صف کس لیے بنائی گئی ہے، پٹی کس لیے ڈالی گئی ہے. ڈالی گئی نا پٹی. کوئی آگے کھڑا ہو، کوئی پیچھے کھڑا ہو، تو نمازوں کی ترتیب کیسے لگے گی آپ کو؟ اچھی لگے گی یا اچھی محسوس ہوگی یا بری محسوس ہوگی؟ آپ کو اس میں حسن نظر آئے گا
یا بھدا پن نظر آئے گا؟ نماز میں اگر آپ نے ایسا کیا تو وہاں بھدا پن لگے گا آپ کو، درسگاہ میں آپ نے ایسا کیا تو وہاں بھدا پن لگے گا آپ کو، ہیں؟ کہیں کھانے کی مجلس چل رہی ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، ایک آگے بیٹھا ہوا ہے دسترخوان پر، ایک پیچھے بیٹھا ہوا ہے، ایک پلیٹ لے کے بہت دور بیٹھا ہوا ہے، آپ کو کیسا لگے گا؟ وہ اچھا لگے گا یا برا محسوس ہوگا؟ ہر جگہ کا ایک ادب ہے۔ بازار میں گئے آپ، دکان پہ کچھ خرید رہے ہیں آپ، لائن نہیں بنا رہے، دھکا مکی کر رہے ہیں، وہ آگے، وہ اس سے آگے، وہ اس سے آگے، وہ جلدی مچا رہا ہے، وہ جلدی مچا رہا ہے۔ نہ ہمارا مزاج ہے نا، ہمیں پہلے چاہیے، ہمیں پہلے چاہیے، یہ ہبڑ دبڑ کرنا، ایک دوسرے پہ چڑھائی کرنا، یہ کیسے لگے گا آپ کو؟ اچھا لگے گا آپ کو؟ یہ آپ ڈاکٹر کے یہاں گئے، وہاں ترتیب ہے، نمبر ہے، لائن میں لگتے ہیں، وہاں لگا کرتے ہیں لائن میں، نمبر لیتے ہیں، وقت لیتے ہیں نا اس کا، وہاں اس کے ادب کا خیال رکھتے ہیں نا آپ۔ وہاں کا ادب کیا ہے کہ جس وقت وہ آپ کو بلا رہا ہے اس وقت جانا، ترتیب سے جانا، ایمرجنسی جانا ہو تو آپ کی فیس زیادہ لگے گی، ہے نا یہ ترتیب۔ بسوں میں بیٹھ رہے آپ، جگہ کم ہے بیٹھنے کی، 10 آدمی چڑھ گئے، وہاں اترنے دیا نہیں آپ نے کسی کو، 5 آدمی چڑھ گئے کھڑے ہو کے راستے میں، جام لگ گیا نہیں؟ اترنے والے اتر جائیں گے، چڑھنے والے چڑھ جائیں گے، جام لگے گا نا وہاں۔ تو ہر چیز کا ایک ادب ہے۔ ذکر اللہ کی مجلس کا تو کوئی ادب نہیں ہے نا، کوئی آگے بیٹھا ہے، کوئی پیچھے بیٹھا ہے، کسی کو ترتیب کا خیال نہیں ہے، تو پھر آپ وہاں ترتیب سے بیٹھیں، آنکھ کھول کے بیٹھیں، نہیں بیٹھتی مراقبہ شروع کر دیا آپ نے۔ مراقبہ تو مراقبہ کے ٹائم کرنا ہے نا آپ کو، کہ بیٹھتے ہی مراقب ہو گئے آپ، آنکھ بند کر کے بیٹھ گئے، کوئی آگے بیٹھا ہے، کوئی پیچھے بیٹھا ہے، تو آنے والا کیا کہے گا؟ آنے والا دیکھے گا کہ ان لوگوں کی کوئی ترتیب نہیں ہے، یعنی وہ یہ اثر لے گا کہ شاید ان کو کبھی اس بارے میں بتایا نہیں گیا۔ کیا اثر لے گا وہ؟ کہ ان کے متعلقین کو بیٹھنے کا کبھی ادب اور سلیقہ بتایا۔ اور یاد اگر استادوں، اگر طلباء کی بیٹھنے کی ترتیب خراب ہوگی تو وہ کیا سوچے گا کہ ان کو ان کے استاد نے کبھی بیٹھنے کی ترتیب نہیں سکھائی، نہیں بتائی، یہی سوچے گا نا۔ اگر آپ کے اندر بیٹھنے کی کوئی ترتیب نہیں ہوگی تو کیا سوچیں گے لوگ؟ کہ شاید یہ اپنے متعلقین کو کبھی کوئی نصیحت نہیں کرتے، سوچیں گے نا، ان کا ذہن فوراً نہیں جائے گا، اگر کرتے تو شاید ان کے اثرات ہوتے ہیں، کچھ اثرات ہوتے ہیں ان کے مزاج پر، طبیعت پر اثرات ہوتے ہیں۔ ذکر اللہ میں آنا صرف یہی نہیں کہ ہم نے بیٹھ کے ذکر اللہ شروع کر دیا، یہ آداب، طور طریقے، یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے، نہیں ثابت ہے؟ قرآن پاک سے ثابت ہیں یہ سب چیزیں، یہ آداب، یہ طور طریقے قرآن پاک میں آئے ہیں، حدیث شریف میں آئے ہیں، اور ہمیں ہم عمل سے کیا بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان باتوں کو غور سے نہیں سمجھا ہے، سرسری سمجھا ہے، تو چھوٹا سمجھا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتے تھے۔ کفار نے کیا کہا کہ تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے ہیں، بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے، کیسے آنا ہے،
صحابہ نے کیا جواب دیا؟ ہمارے نبی علیہ السلام ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، وہ ہمارے لیے باپ جیسے ہیں۔ تو باپ اپنی اولاد کو ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے باپ سے بڑھ کر ہے۔ ہزاروں کروڑوں باپ مل کر جتنی شفقت ہو سکتی ہے وہ اکیلے شفقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے۔ ہزاروں مشائخ کے اندر جو شفقتیں ہو سکتی ہیں، کروڑوں مشائخ میں جو شفقتیں ہوں گی، وہ اکیلے حضور پاک علیہ السلام کی ذات اقدس میں موجود ہے۔ جی ہم بیت الخلا گئے، 2-4 بیڑی ہم نے بھی وہاں پھونک دی، وہی ڈھیر لگا دیا۔ وقت اچھا ملا نا، ایک بیڑی، دوسری بیڑی، تیسری بیڑی، اور ان کو وہاں سے صاف کرنے کی توفیق ہمیں ہوئی نہیں، تو ہم وہاں گندہ کرنے، گند خانہ مچانے گئے تھے نا، وہاں گندہ کس نے کیا؟ ہم نے کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے، مدرسوں کے بیت الخلاؤں میں بیڑیوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے؟ یہ طلبہ پیتے ہیں یا باہر کے لوگ پیتے ہیں؟ شاید طلبہ پیتے ہوں، ان کی جیبوں میں سگریٹیں ہوں، بیڑیاں ہوں۔ باہر کے لوگ آ کر یہ سب حرکتیں کرتے ہیں۔ شرابوں کی بوتلیں بھی ملی ہیں یہاں، مدرسے میں آ رہے ہیں، شرابیں بھی پی رہے ہیں۔ جب صفائی کرائی گئی تو بہت گند نکلا، لاکھوں روپے خرچ ہو گیا اس کی صفائی پر۔ آج ہزاروں کا کام نہیں ہے، لاکھوں کا کام ہوتا ہے۔ ہم وہاں گئے، گند پڑا ہوا ہے، بجائے صاف کر کے نکلنے کے اور اس کو سڑا کے نکلے ہیں۔ نہ ہم نے پانی ڈالا، نہ ہم نے وہاں کی صفائی کی۔ یہ ہمارے شان کے خلاف ہے۔ استعمال کرنا تو شان کے خلاف تھا نہیں، صفائی کرنا شان کے خلاف۔ استعمال کرنا تو ہماری مجبوری تھی نا، ضرورت تھی، اور صفائی کرنا صفائی کرنا ہمارے شان کے خلاف۔ کائی لگ رہی ہے جہاں ہم وضو کر رہے ہیں، وضو کے لیے تو ہم حوض پہ جا رہے ہیں ضرور، مگر وہاں پائپ کی صفائی، لوٹے کی صفائی، نالیوں کی صفائی کرتے ہوئے شرم آ رہی۔ یہ کام تو نوکروں کا ہے۔ کام کس کا ہے؟ نوکروں کا کام ہے۔ مسجد کی صفائی، مدرسے کی صفائی، خانقوں کی صفائی، مرکزوں کی صفائی نوکروں کا کام ہے یا ہمارا کام ہے؟ وہاں کے ہم نوکر ہیں۔ ہم ان جگہوں کے اگر نوکر نہیں ہیں تو ہم سینما ہالوں کے نوکر بنیں گے؟ پھر ہماری نوکری کہاں لگے گی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا کہ نوکریاں کر رہے ہیں؟ پھر ہمیں اپنے دینی اداروں کی نوکری کرتے شرم آ رہی ہے۔ پیسہ چاہیے، پیسہ ملے گا تو نوکری، جہاں سے ہمارا ایمان کا رشتہ ہے۔ پھر ہماری ڈیوٹی کہاں لگے گی؟ معلوم نہیں کہاں لگ جائے گی۔ اللہ پاک کہیں بھی لگا سکتا ہے۔ تو میرے گھر سے شرمایا، بچا تھا، چل تیری ڈیوٹی یہاں لگا دیتا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ قدرت ہے نا اللہ کا اس بات کی۔ اگر اللہ پاک نے یہ بات ہماری ناپسند کر لی اور ہماری ڈیوٹی کہاں لگا دی؟ ایسی جگہ پر لگا دی، تو کیا ہوگا؟ کہ وہاں اللہ کی پناہ، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے نا۔ ایمان والے مدرسوں کے، مسجدوں کے، مرکزوں کے، خانقوں کے خادم ہیں، یا وہاں صرف گندہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ مہمان بن کے آ رہے ہیں وہاں؟ مہمان بن کے آ رہے ہیں وہاں، یا وہاں کچھ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں؟ اپنی نفسانیت کو توڑنے آ رہے ہیں یا بڑھانے آ رہے ہیں؟ تصوف مہمان بننے کا نام نہیں، جب اپنے آپ کو مہمان جانے، اپنے آپ کو متواضع کرنے کا نام ہے، ڈاؤن کرنے کا نام ہے۔ تصوف نام اپنے آپ کو اونچا کرنے کا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو
نیچا کرنے کا، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ سیکھنے کا نام تصوف کیا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اپنے آپ کو ڈاؤن کر رہا ہے، متواضع کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے دوسروں کی، چپل سیدھے کر رہا ہے۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز مسجد میں پہلے تشریف لے جاتے، چپل سیدھے کرتے ہیں، سب سے پہلے نکلتے، پھر چپل سیدھی کرتے ہیں۔ ابھی لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں اور 2 منٹ کے اندر جلدی جلدی کر کے چپل سیدھے کر کے رکھ دیے، بعد میں سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ اتنا بڑا انسان تواضع کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، تواضع پیدا کرنے کے لیے وہ حضرات ایسے کام کر رہے ہیں، خدمتیں لے رہے ہیں، علم کا غرور نہ آ جائے، بڑھاپن نہ آ جائے ہمارا، اپنی چیزوں کو خود بھی صاف کر رہا ہے آدمی، کرتا ہے نا آدمی، اگر دوسرے کے فائدے کے لیے کرے گا تو اس کو اجر زیادہ ملے گا نا، اس کا اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ گندگی ڈالنا سنت ہے یا ہٹانا سنت ہے؟ گندگی ڈالنا ایمان کا تقاضا ہے یا ہٹانا؟ ہم تو تھوک رہے ہیں پائپوں کے اندر، پائپوں میں تھوک رہے، بلغم ڈال رہے، پان کی پیکے ڈال رہے، راستے میں ڈال رہے ہیں، راستے میں تھوک مار رہے ہیں، کہیں بھی سائیکل لا کے کھڑی کر رہے ہیں۔ میں آج تک یہی پتہ نہیں چلا کہ سائیکل کہاں کھڑی کرنی چاہیے، کہیں بھی لا کے گاڑی کھڑی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا آپ، چلنے کی جگہ مل رہی ہے، بےڈھنگا پن، کوئی کہیں بھی گاڑی کھڑی کر دے، کہیں بھی سائیکل کھڑی کر دے، ہیں اسے خبر ہی نہیں، وہاں کھڑا کیا چل دیا، وہاں کھڑا کیا چل دیا، وہاں کھڑا کیا، ہر چیز کا ایک نظام ہے نا۔ اگر مسجد میں لا کے آپ سائیکل کھڑی کرو گے کیسے لگے گا آپ کو؟ جو جگہ بنائی گئی ہے جس کام کے لیے، اپنی سائیکل اپنی گاڑی آپ کو وہیں کھڑی کرنی ہے نا، اور باہر ملک میں ہو جائے تو فائن لگ جائے، آپ لا چلان اٹھا کے پھینک دو، گاڑی ملنا ہی مشکل ہو جائے، 1 منٹ میں آپ کی گاڑی اٹھا لے جائے گی، باہر ملک میں خراب ہو، 1 منٹ کے لیے گاڑی صاف ہو گئی، وہاں پہنچ گئی، تو آپ نے قانون کا خیال نہیں کیا، ڈسپلن کا خیال نہیں کیا، چپل آپ نے ایسے نکال دی، چپل نکالنے کا بھی طریقہ ہے نا، ویسے نکال دی، مسجد میں جا رہے ہیں تو کیسے نکال رہے ہیں، مدرسے میں جا رہے ہیں تو کیسے نکال رہے ہیں، اور دوسروں کو تکلیف دینے والے کام کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی دوسروں کو راحت دینے والی ہونی چاہیے یا تکلیف دینے والی؟ آواز نہیں آ رہی، سب کو آواز نہیں آ رہی۔ ہماری زندگی سے دوسروں کو راحت ہونی چاہیے یا تکلیف ہے؟ ہم نے تکلیف دینے والے کام کیے، راحت والے کام کیے؟ اپنی زبان سے تکلیف دے رہے ہیں، ہاتھ سے تکلیف دے رہے ہیں، پاؤں سے تکلیف دے رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ زبان سے تکلیف نہ دو، ہاتھ سے تکلیف نہ دو، اپنے گھر والوں کو ہی تکلیف دے رہا۔ حضرت حافظ کامل صاحب دامت برکاتہم نبی گئے تھے، معلوم ہوا کہ دوسری شادی کر کے آیا تھا اور 5-6 بچے بھی تھے۔ اب وہ قصہ پیش آ گیا کہ بیچاری جل گئی، اس کا انجام ہی ہوا، دور دراز کی تھی، جل گئی، یہ جلائی گئی، یہ تو اللہ کو معلوم ہے، باقی نتیجہ یہ نکلا کہ دوسری شادی کرنے کا، بچے ہونے کا، اس کی اتنی بڑی خدمت، اگر 6 بچے ہوں، 5 بچے ہوں، تو اس عورت نے کتنی بڑی قربانی دی، کیا کیا گزرا اس پر، کتنی دفعہ چائے پلائی ہوگی، کھانا کھلایا ہوگا، پانی پلایا ہوگا، اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ ہے اندازہ؟ ایک بیوی کتنی بار آپ کو پانی پلا رہی ہے، کھانا کھلا رہی ہے، بستر صاف کر رہی ہے، بہت جگہ تو ٹوائلٹ بھی صاف کر رہی ہے، آپ کو کرنا تھا اس کے لیے یا اس سے کروانا تھا؟ ہیں؟ آپ کو کرنا تھا اس کے لیے یا اس سے کروانا تھا؟ کھانا پکانا، کھانا پکا پکایا لا کے دینا آپ کو تھا یا اس سے بنوانا تھا؟ ہیں؟ اس کو مقام دینا تھا آپ کو، اس کو کھانے دینا تھا نا آپ کو، بول نہیں رہے آپ کی سمجھ میں آواز نہیں آ رہی، کچھ سمجھ میں باتیں نہیں آتی نا آپ کی؟ آ رہی، الحمدللہ آ رہی۔
تو اس کو کھانا بنا کر لانا آپ کو دینا آپ کو فرض تھا یا اس سے بنوانا فرض تھا آپ کو؟ تھوڑی دیر ہو گئی تو آپ ناراض ہو رہے ہیں، غصہ ہو رہے ہیں، برس رہے ہیں اس کے اوپر، اس کو مار پیٹ کر رہے ہیں، یہ جائز ہے ناجائز ہے یہ؟ ہاں؟ اس نے کتنی راحت دی، زندگی اس نے آپ کی خاطر جی، وہ آپ کے نکاح میں نہ آتی تو وہ آزاد تھی، جس طرح چاہے رہتی، کھاتی پیتی سوتی، آپ نے ایک لفظ بولا قبل تو، اور کر دیا اس کو قید، قبل تو کہہ کر قید کر دیا نا آپ کو اس کو، ہاں میں نے تجھے قبول کر لی، کر دیا قید اس کو آپ نے اس کو ستایا، اس سے اولاد حاصل ہوئی آپ کو، ہزاروں دفعہ آپ نے اس کے ساتھ جماع کیا، خواہشات پوری کی۔ اگر آپ کسی اور جگہ پر اپنی خواہشات پوری کر لیتے ایک دفعہ بھی زندگی میں، کتنے بڑے مجرم بن جاتے، کتنے بڑے مجرم بنتے ہیں، کہاں پہنچتے؟ جیلوں میں پہنچتے۔ ہزاروں دفعہ آپ نے اس سے فائدے اٹھائے، اور صلہ کیا دیا آپ نے اس کو؟ یہ صلہ دیا آپ نے۔ یہ ہماری انسانیت ہے، یہ کیا ہے ہماری؟ یہ ہماری انسانیت، یہ انسانیت ہے یا حیوانیت ہے؟ یہ اس کا نام انسانیت ہے یا حیوانیت؟ تو ہمارے اندر انسانیت آ رہی ہے یا حیوانیت آ رہی ہے؟ تصوف اسی حیوانیت کو نکالنے کا نام ہے۔ تصوف انسان کے اندر کی حیوانیت نکالنے کا، آیا سمجھ میں؟ آسانی سے آیا، مشکل الفاظ ہے؟ تصوف کیا ہے؟ تصوف کی مجلس خالی ذکر اللہ کرنے کا نام نہیں، ذکر اللہ تو سونے پر سہاگا ہے۔ جب کپڑا ہی آپ کا صاف نہیں ہوا تو اس پر دھبے پڑے ہوئے ہیں، میل لگا ہوا ہے، تو عطر لگانے سے مزہ آئے گا؟ ہیں؟ صاف کرنا پڑے گا نا آپ کو۔ تو تصوف آپ کو اچھا لباس پہناتا ہے، سفید لباس پہناتا ہے، آپ کے ظاہر کو بھی سفید کرتا ہے تصوف، آپ کے باطن کو بھی۔ سفید لباس پہنتے آپ اچھے لگتے ہیں نا؟ یہ پینٹ شرٹ پہننے اچھے لگ رہے ہیں، صحیح بتاؤ، ایک سفید پاجامہ کرتے والا اچھا لگتا ہے یا پینٹ شرٹ والا؟ داڑھی کٹا ہوا انسان اچھا لگ رہا ہے؟ ہمارے ڈاکٹر صاحب سے پوچھو، جب داڑھی کٹوایا کرتے تھے کتنا ثواب ملتا تھا آپ کو؟ ثواب کی پورٹیں بن گئی ہوں گی۔ تو داڑھی کٹوا رہا ہے وہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی سنتوں پر آرا چلا رہا ہے، ایک پیغمبر کی سنت نہیں، سب پیغمبروں کی سنت ہیں۔ 1,00,000۔ آج ہمارا وزیر اعظم داڑھی رکھے ہوئے کہ نہیں ہے؟ رکھے ہوئے ہیں؟ کون سی سنت پہ عمل فرما رہے ہیں وہ؟ اور آپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت کا ابو جہل بھی داڑھی رکھتا تھا، ابو لہب بھی داڑھی رکھتا تھا، اور آج کے مسلمان خوب چلا رہا ہے، خوب چلا رہا ہے، خوب اس طرح چلا رہا ہے، خوب اس طرح چلا رہا ہے، مونچھیں بڑی بڑی اور داڑھی۔ غیر مسلم داڑھی رکھ رہے، داڑھی رکھ رہے، بہت سو کو تو پہچان میں نہیں پڑتی ہے کہ کٹنگ دار داڑھی ہے۔ کٹنگ دار داڑھی رکھ کر ٹوپی اوڑھ کے اگر وہ مسجد میں آ جائے، آپ پہچان لو گے؟ پہچان لو گے؟ آپ نہ دین کے نہ دنیا کے، نہ تو دینداری بنے نہ دنیا دار بنے۔ آپ کی داڑھی کٹوانے سے کتنے غیر مسلم خوش ہو گئے آپ سے کہ بھائی داڑھی کٹوا رہا ہے، آپ کو یہ سودا بجائے 50 میں 40 میں دے رہا ہوں۔ آپ داڑھی کٹواتے ہو نا، تو آپ کو یہ سودا اس میں بجائے 25 روپے کے 20 روپے میں دوں گا۔ خوش کر دیا آپ نے ان کو، تو اللہ کو ناراض کر کے آپ نے خوش کر دیا، ان کو کر دیا خوش۔ تو کس کو خوش کرنے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہو؟ شیطان کو نا۔ کس کو خوش کر رہے ہو؟ شیطان کو۔ اور کس سے مشابہت بنا رہے ہو اپنی؟
ہیں سنت کے خلاف کرنے والوں سے. کچھ عقل شریف میں آ رہا ہے؟ آ رہی ہے کوئی باتیں سمجھ میں؟ لباس کیسا پہنا آپ نے؟ علماء صلحاء کے خلاف. داڑھی کٹوا کے کیسے مشابہت بنائی آپ نے؟ ان لوگوں کے ساتھ مشابہت بنائی جو سنتوں کے خلاف چل رہے ہیں. ایک داڑھی رکھنے والا آدمی خوبصورت لگ رہا ہے یا داڑھی کٹوانے والا رکھ رہا ہے؟ اور جو آدمی بیعت ہونے کے بعد مجلسوں میں آنے کے بعد اس کو اتنا بھی شعور نہیں آیا تو اس کے آنے کا فائدہ کتنا فائدہ ہوا؟ اس پر ذکر اللہ نے کتنا اثر کیا؟ نہ ظاہر پر اثر ہوا نہ باطن پر اثر ہوا. ڈاکٹر کے پاس گیا نہ دوائی کھائی. ملاقات کر کے آ گیا. ڈاکٹر کے پاس جائیں بہت بڑا ڈاکٹر ہے بھائی، چھوٹا ڈاکٹر ہے بڑا ڈاکٹر ہے تو ہمارا فہم ہے، ہماری معلومات ہے. مصافحہ کیا چلے آئے، ہو جائے گی شفا؟ صحت ہو جائے گی؟ ہم خانقاہوں میں جا رہے ہیں جہاں اصلاح کی جگہ ہے، پانی پہ دم کرایا بھاگے، پانی پہ دم کرایا بھاگے، پانی پہ دم کرایا بھاگے، تعویذ لیا بھاگے، تعویذ لیا بھاگے، تعویذ لیا بھاگے. وہاں بیچارہ بیٹھا ہوا دعا کے لیے. ہم دنیا بھر کی بدماشیاں کریں وہ دعا کریں، ہم دنیا بھر کے گناہ کریں اور وہ دعا کریں، ہے نا؟ ہو جائے گا کام؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ہے دعا کسی کی؟ ہے فلاں صوفی جی، فلاں بزرگ، فلاں حضرت جی، ان کی دعائیں حضور پاک علیہ السلام سے بڑھ کر ہیں؟ آپ بھی یہ کہتے صحابہ کو نہ شراب سے منع کرتے، نہ ان کو کبوتر بازی سے روکتے، نہ ان کو زنا سے روکتے، نہ ان کو سود سے روکتے. جاؤ بھائی تم ڈٹ کے سب کام کرو، میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دوں گا اور اللہ کا پیارا ہوں، اللہ پاک لاج رکھیں گے، تم سب کو بخش دیں گے، تمہاری سفارش بھی کرنے آ جاؤں گا پھر میں. کہیں فرمایا یہ؟ آج ہمارا جو نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان کس بات سے ہو رہا ہے کہ ہم توبہ پہ نہیں آ رہے ہیں، استغفار پہ نہیں آ رہے ہیں، بدعملی نہیں چھوڑ رہے، بد اخلاقی نہیں چھوڑ رہے، غصہ نہیں چھوڑ رہے، تکبر نہیں چھوڑ رہے. ہر آدمی ججمنٹ کرے اس میں کتنی تواضع آئی، کتنی خدمت کرنے کا جذبہ آیا، کتنا ادب اور سلیقہ آیا، کتنی نرمی آئی. شیخ کون سا اچھا لگتا ہے تو کچھ نہ کہے، بالکل ہے نا، کچھ نہ کہے. ڈاکٹر کون سا اچھا ہے جو کبھی انجیکشن کی باتیں نہ کرے. استاذ کون سا اچھا ہے جو کبھی کوئی ادب نہ سکھائے، پڑھایا گھر، پڑھایا گھر، پڑھایا کمرے میں، پڑھایا کمرے میں. استاد وہ اچھا ہے جو پڑھایا کمرے میں جائے، اس کے طلباء کو کوئی ادب نہ ہے. اس نے آپ کے ساتھ شفقت کی، مہربانی کی یا دشمنی نکالی اس نے آپ سے؟ جس نے آپ کو سمجھایا نہیں، بتایا نہیں، تنبیہ نہیں کی، آپ کی تربیت نہیں کی، ادب نہیں سکھایا، آپ کی غلطی پر روکا نہیں، ٹوکا نہیں، انسان بن جائیں گے ہم بغیر اس کے؟ بن جائیں گے؟ آپ کی اولاد آپ کے روکے ٹوکے بغیر کچھ ادب سیکھ لے گی؟ آپ کے شاگرد بغیر روکے ٹوکے ادب سیکھ لیں گے؟ آپ کا شیخ اگر آپ کو روکے ٹوکے نہیں تو آپ سیکھ لو گے تب کچھ؟ انسان چاہے مرید کتنا ہی بڑا ہو جائے لیکن اس کو پھر بھی ادب کی ضرورت ہے، اپنے بڑوں کی ادب کی ضرورت ہے. یہی خانقاہ کا خلاصہ ہے.
ہمارے اندر کی حیوانیت نکلے، بدماشی نکلے، تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، نظر درست ہو جائے، فکر درست ہو جائے، ہاتھ درست ہو جائے، ہم چوری نہ کریں، کسی کا مال غلط طور پر نہ لیں۔ اللہ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے؟ ہم چوری کر کے بھاگ گئے، بچ جائیں گے یا پکڑے جائیں گے؟ ڈاکہ مار کے بھاگ گئے، آئے نہیں تو کل نہیں پرسوں پکڑے جائیں گے، بچ جائیں گے؟ یہ انجام کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ آخرت کے میدان میں کیا چیزیں کام آئیں گی؟ اعمال صالحہ کام آئیں گے، یہ کھوٹے سکے، شرابوں کے، سٹوں کے، جوؤں کے، نشوں کے، یہ چیزیں کام آئیں گی؟ دین بھی تباہ، دنیا بھی تباہ، نہ دین نہ دنیا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ نہ دین نہ دنیا، حول ولا قوت الا باللہ۔ ان باتوں پہ غور کرو بھائی، غور کا وقت ہے، بچنے کا وقت ہے، ڈرنے کا وقت ہے، ان باتوں کو سمجھو، سمجھنے کا وقت ہے، آج عمل کرنے کا وقت ہے، کل حساب و کتاب کا وقت ہے، کل عمل کرنے کا وقت نہیں رہے گا۔ آج ہے عمل کرنے کا دن، مر گئے ختم۔ کتنے مر رہے ہیں؟ مر گئے تو اب اعمال صالحہ بند ہو گئے، کوئی کر کے بخشے گا ہمیں؟ نفسا نفسی کا عالم پڑا ہوا ہے، مال سے فائدہ اٹھانے والے تو بہت ہوں گے مگر ثواب پہنچانے والے بہت کم ہوں گے۔ اپنی زندگی میں اچھے اعمال زیادہ کرو، یہ خیر وہ خیر، یہ بھلائی وہ بھلائی، یہ نیکی وہ نیکی۔ کسی چھوٹی سی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو کہ کیا ہے یہ، چھوٹی سی بھی نیکی کو کر لو، شاید وہی اللہ پاک کے یہاں قبول ہو جائے۔ ایسے واقعات ہیں کہ نہیں؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی موٹی کتاب لکھی، اللہ اللہ، اور بخشش کس بات پہ ہوئی؟ کشتی کا سفر کر رہے تھے آپ، ایک صاحب کو چھینک آئی، آپ کو جواب دینا یاد نہیں رہا، یاد کب آیا؟ جب کشتی سے نکل گئے۔ وہ آدمی کہیں ٹھہر گیا تھا کسی جزیرے میں، آپ آ چکے، پھر دوبارہ کشتی کر کے اس کے پاس گئے اور جا کر اس کو یرحمک اللہ کہا۔ انتقال کے بعد حام میں دیکھا کسی نے، پوچھا کیا گزری؟ کوئی کہہ رہا ہے ابو داؤد تم نے جنت کو 1 درہم میں خرید لیا، 1 درہم جو آپ نے اس کام پر خرچ کیا اس کے بدلے آپ نے جنت خریدا۔ انسان کو کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑ دینی نہیں چاہیے، اور کوئی برائی یہ سوچ کر کہ چھوٹی سی تو ہے کر لو، چھوٹی سی تو برائی، اس سے بڑی کرے گا، اس سے بڑی کرے گا، اس کو 10 بار کرے گا، کرتے کرتے وہی برائی بڑی بن جائے گی۔ کسی برائی کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرو، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑو۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آدھی کھجور دے کر ہی آگ سے بچو۔ غریب کو آپ نے 10 روپے دے دیے، 20 روپے دے دیے، 15 روپے دے دیے، جتنے بھی دے دیا، جو بھی تھا سائل کو دیا آپ نے، جہاں خرچ کرنا تھا وہاں خرچ کیا آپ نے، اس کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ آج ہے عمل کا دن، کل ہے حساب کا دن، کل عمل کا دن نہیں ہوگا، عمل کے عوض کو پانے کا دن ہوگا، یوم الدین۔ یوم الدین کے معنی یوم الجزا، بدلے کا دن، بدلہ ملے گا خیر کا، جو خیر کرے گا خیر دیکھے گا، جو شر کرے گا تو شر دیکھے گا۔
اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ ان باتوں کو سمجھنے ہی کا نام تصوف ہے، اور یہی ذکر اللہ کی مجلس میں آنے کا لب لباب ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہمیں اپنی اصلاح کی فکر ہو جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔